اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 اور 9 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کر دے اپنی طرف سے خاص رحمت، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، ہے ہمارے پروردگار یقیناً تو لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم، ایک دن لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ انسان کی درستگی میں پہلی چیز اس کی نیت و ارادہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کی ذات عملوں کے ساتھ ساتھ نیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے یہ کام کیا، تو اس کے اجر دینے میں نیت کا بڑا بنیادی کردار ہے، اور اس کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کرام نے دعوت دی اور کہا کہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہی کچھ ممکن ہو سکتا ہے، اور مومن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی توفیق کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہ سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اچھے عمل بھی ہیں، اچھے عمل کے ساتھ بہت سارے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید راستے کھول دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ اللہ کی مدد کے حصول کا، دین پہ استقامت کا، وہ دعا ہے، اور دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعائیں ذکر کی ہیں، خصوصاً جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعائیں بہت ہی جامع دعائیں ہیں۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں اور جو قرآن پاک میں دعائیں ذکر کی گئی ہیں، یہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جو قرآنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں خود کہ مجھ سے تم نے ایسے مانگنا ہے، تو جو سکھانے کا طریقہ خود سکھایا جا رہا ہو، مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو، تو یقیناً اس میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ بھی دعا ہے کہ پہلے یعنی حق بات چاہتے ہو، حق پہ چلنا چاہتے ہو، تو اس کا سوال بھی کرو، جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعائیں ہیں ساری۔ سیدھا راستے پہ اللہ ہمیں چلا، اور ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیظ و غضب والے لوگوں کا راستہ نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھتے تھے نا، یہودی عیسائی یہ مراد تھے نا ان سے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ بنا ہی ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہمیں جو راہ راست ہے نا اس کے اوپر چلانا، اور یہ جو دعا ہے یہ بھی بڑی جامع ترین دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ دلوں کی کجی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ 99 آیات کو چھوڑ کے ایک ذو معنی جو لفظ ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، 99 آیات کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے ایک ذو معنی لفظ کو لے کے۔ یہ کیا ہے؟ اب پھر گمراہ ہو جاتا ہے، نتیجہ دیکھا نا اس کا کیا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نہ اس کو مل جائے اللہ کی طرف سے، وہ کیسے اس پہ استقامت اختیار؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، اور میں ساری مخلوق کے دل ایک دل کی مانند ہیں،
اور وہ ایک دل ایسے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ 2 انگلیاں ہیں نا دایاں، ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مثال اس طرح دی کہ ایک چٹیل میدان ہے، تیز ہوا چل رہی ہے اور اس میں ایک پر ہے، تو اس پر کو دیکھتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے دل کی، بس اوقات نیکی، بس اوقات گناہ، بس اوقات غلطی، یہ وسوسے، یہ اس طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنا تیرے اختیار میں ہے، میرے دل کو کس طرح پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ بھی کہ کجی ہے اور اس طرح کے وسوسے ہیں، خیالات ہیں، توہمات ہیں، اشکالات ہیں، اللہ مجھے ان سے بچانا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا کہ کہیں ایسا ہو کہ میں اس فتنے کا شکار ہو کے سیدھے راستے سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جاؤں اور سمجھا جائے کہ یہی درست راستہ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات بڑی اچھائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی نظریہ سوچ بنا لیتے ہیں یا ایسا کوئی لفظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری پیچھے جو محنت ہے، نیکی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ شرکیہ جملہ ایک ہی لے لیں، ساری زندگی کی باتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ بدعت و سنت کا مذاق، قرآن و سنت کا مذاق یا شرعی کسی حکم کا مذاق، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں بڑے بڑے مجرموں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی ایک وصف یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، شرعی احکامات اور شرعی احکامات بیان کرنے والے انبیاء کرام اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ کس چیز سے؟ دل کے ٹیڑھا پن کی علامت۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں دلوں کی کہ جس کی اصلاح کے لیے یہ آیت بڑی جامع ترین ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوف اور اس فکر کرنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب چھوٹا بچہ فوت ہوگا نا، تو فرمایا یہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں متنبع کیا، روک دیا، تینوں پتہ ہے جنت کی چڑیا ہے یہ؟ حالانکہ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ جنت کی چڑیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ حتمی طور پہ تم نے یہ بول دیا۔ جبکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے عمل کر رہا ہے اور اس کا خاتمہ ایسے برے عمل پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے اچھے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک برے عمل کر رہا ہے لیکن وہ کوئی توبہ کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ تو حتمی طور پہ اس طرح کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ فکر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کے باوجود بھی یہ فکر دلائی گئی ہے کہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر کی طرف انسان کی توجہ بھی ہو، اس کے لیے دعا بھی ہو، فکر مندی بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، اور خاتمہ برا ہو جائے تو ساری زندگی کی محنت کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا۔ جس طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اچھائی یا کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے داڑھی رکھی، بعد میں کٹوا دی، کسی نے نماز شروع کی، بعد میں کیا کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی ذکر اذکار شروع کیے، بعد میں ایسا بدن ہوا اس کو چھوڑ دیا، کوئی مسجد کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ شروع ہوا، کوئی نہ کوئی چیز اس کے سامنے آئی، کوئی غلطی اس نے سامنے رکھا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس میں کیا تھا، بسا اوقات کچھ انسانوں کی غلطیوں سے متنفر ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنی نا فہمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، بسا اوقات غلط مطلب لینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا دیکھیں، ان ساری چیزوں کے علاج کے طور پہ ذکر کی گئی کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اپنی رحمت ادا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑے اوصاف ہیں نا، ان میں سے یہی ذکر کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا ذریعہ بن کے آئے ہیں۔ اب رحمت ملے کیسے، وہ سارا ذکر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اللہ کی رحمت کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ سے دعا کرنا اس چیز کی۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ،
یقیناً تم بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ. جب یہ کہتے ہیں نا اللہ تو سانو دیندا ہی نہیں, ساڈے نصیب ہی اللہ نے ہے نا مار چھوڑے نے, ساڈے نصیب جی انج لکھا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے ہے, یہ نہیں, بلکہ ہمیشہ اہل ایمان کا جو طرز عمل ذکر کیا گیا اور دعاؤں میں یہ ذکر کیا گیا. دعا میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ کہ وہ عطا کرنے والا ہے, وہی دینے والا ہے. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپشن نہیں دینا کہ اللہ تو چاہنا ہے تو دے دے, ہے نا, بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے تو پوری استقامت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, میں یہ اس چیز کا سوالی ہوں, میری یہ ضرورت ہے, تو پورے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. تو انکا انت الوہاب. وہاب کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. وہاب یہاں سے وہاب, بہت زیادہ عطا کرنے والا, نوازنے والا, غلطی کے باوجود بھی عطا کرنے والا, نافرمانی کے باوجود بھی جو عطا کرے اس کو وہاب کہہ رہے ہیں. جو اس کو نہ مانے اس کو بھی دے دے اس کو وہاب کہتے ہیں. اس کا انکار کرنے والا, اس کی آپ فضل و عنایت, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر تمہارے اعمال کے موافق تمہیں رزق ملے نا تو کیا ملے گا تمہیں؟ ہر ایک چیز سے محروم ہو جاؤ. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ کافر کو بھی دے رہا ہے. فرمایا کہ اگر وہ ان اعمال کو دیکھ کے ایسا شروع کر دینا تو ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دے جتنا وہ نافرمانی اور بغاوت کر رہا ہے. لیکن وہ وہاب ہے, وہ عطا کرتا ہے. اور بس اوقات ایسا ہے کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے, جس طرح کہ اس کی بڑی مثالیں, اور یہ بہت بات واضح ہے. تو خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. بعض گمراہ فکر لوگوں نے یہ بات عام کر دی ہے کہ اللہ تک نہ تسی پہنچ سکتے ہو, نہ اللہ کو سنا سکتے ہو, نہ اللہ تمہاری سنتا ہے, نہ تمہیں ملے گا, تمہیں ادھر ادھر جانا پڑے گا. انکا انت الوہاب. اس بات کو خوب جان لیجیے, ساری جھوٹی باتیں ہیں اور فریب ہے اور اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں. جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروا رہا ہے کہ اہل ایمان یہ نظریہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, بہت زیادہ نوازنے والا ہے. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے پروردگار کہ تو لوگوں کو جمع کرے گا ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت. فکر آخرت, فکر آخرت انسان کی کردار کی, اعمال کی, افعال کی اصلاح کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے. آخرت کی فکر کیا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, صحیح بولنا چاہیے جس پہ اجر ملے, ایسا بولنا ہو کہ جس سے مجھے پکڑا جائے. عمل کی اصلاح کیا ہے کہ انسان فکر مند ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس پہ اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کو یہ فکر ہوتی ہے. جب آخرت کی فکر ختم کر دینا, کہتے ہیں نا مرنا بھولیا ہوا ہے نا, حد سے گزر جائے نا, بغاوت کی طرف جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مرنا ہی بھول گیا یار, تو قبر نہیں بھول گیا, اپنی اخیر نہیں بھول گیا تو یعنی جب یہ چیز آخرت کی فکر یہ ختم ہو جائے گی نا, پھر انسان ایک جانوروں اور حیوانوں کی طرح بے لگام ہو کے زندگی بسر کرے. یہ آخرت کی فکر اس کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ تو نے حساب و کتاب دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو مسلسل چیزوں کو پڑھنے کا ذکر کیا گیا نا اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ڈرایا ہے اور آخرت کی یاد دلائی. مثلا رات کو سوتے ہوئے آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے, سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک کے اندر کیا ہے؟ سورہ ملک کے اندر طبق روشن ہو رہے ہوتے ہیں, رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں. اسی طرح جمعے کے اندر آپ نے سننا ہے یعنی نماز فجر کے اندر, اس میں کیا ہے؟ سورہ کیا نام ہے سجدہ ہے, اس کے اندر یہ دیکھو کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں. اور اسی طرح پھر جمعے کی نماز کے اندر جو پڑھنی ہے سورہ غاشیہ, دیکھو اس میں کیا ذکر کیا گیا, سورۃ کہف پڑھنی. اور اسی طرح نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ, اور اس کے بعد تشہد ہے, تشہد کے بعد کی دعائیں دیکھو اس کے اندر کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, وہ 4-5 چیزیں ہے نا. تو یعنی ان چیزوں کی فکر دلائی گئی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک رویہ پایا جاتا ہے نا, کہتے ہیں اے جی ڈران والیاں شاون ہے نا, یا اس طرح کی چیزیں اینن چھڈو پرے, اس کو چھوڑو, کو خوشخبری والی بات کرو. تو قرآن پاک کے مزاج کے مطابق اپنا مزاج بنانے کی کوشش کریں, اصلاح تبھی ممکن ہوگی. وگرنہ پھر کیا ہوگا, بس ٹھیک ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے تو لہذا وہ تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہی بخش دیتا ہے, اسی تے سبیلا لاؤنے ہیں نا, ہے نا جی اسی نہیں بخشے, تو پھر یہ طرز عمل ہوگا. پھر سارے برے عمل کریں گے اور کہیں گے بس ایک سبیل لگا لی ہم نے, ایک دیگ چڑھا کے اس کو عام کر دیا یعنی بانٹ دیا, تو بس اسی بخشے بخشائے, یعنی بدعملی کا دروازہ کھل جائے گا. جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, انسان کے اعمال درست ہوں گے, اس کے افعال درست ہوں گے. تو اس لیے اس دعا کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا, ربنا انکا
جامع الناس، اللہ ہمارا پورا یقین ہے کہ ایک دن ہے اس میں اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اپنی بات میں سچے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور اس کے بعد جو ہے اس پر عقیدہ و نظریہ اس قدر مضبوط ہو۔ اب دونوں سیگے جو یہاں ذکر کیے نا، گرامر کے لحاظ سے بات کی جائے تو انا تحقیق کے لیے بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ انکا انت الوہاب، انکا جامع الناس، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یعنی اس پہ یقین و بھروسہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ انسان کو مکمل اعتماد ہو، یقین و بھروسہ ہو، توکل ہو اس کی ذات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے اور جو اچھے اعمال ہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔